ارشد بھائی سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سرفس پر پولیٹیکل حالات ہیں اس پہ ایک لائن یوز ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ معیشت کا سدھار ہے، مقتدرہ اور حکومت ساتھ ساتھ ہے اور یہ پلان جو ہے وہ لگ بھگ 7 سال کا ہے۔ اب اگر آپ یہی سب کچھ چیزیں گڈی گڈی چلتی ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا رہتا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائلیج لے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بیچ میں کوئی ایجیٹیشن کریٹ ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف پاکستان تحریک انصاف، یا ان کی بھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ وہ ڈائلاگ کی طرف آ ہی رہے ہیں اب، تو اب پکچر بہت حد تک پاکستان کی کلیئر نظر آ رہی ہے؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں معیشت کے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے، یقیناً بالکل ہوئے ہیں، اور اس کا جو مینلی تعلق ہے وہ ریگولیٹری پالیسیز سے ہے، صحیح ہے، اور وہ امپروو ہوئی ہیں، یقیناً امپروو ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ کی گورننس کا جو ایک اوور آل جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہ ابھی تک جو ہے اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ ورسننگ کا ورڈ کرتے ہیں ہم اس میں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں اچیو کر پا رہی یہ گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ میں یعنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا جو سب سے بڑا ریفلیکشن ہوتا ہے وہ خود گورنمنٹ ہوتی ہے، صحیح ہے، اور گورنمنٹ کے جو ہیں وہی اتنے ایکسٹریم ویوز کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ اس میں آئی تھنک بہت زیادہ اسٹیبلٹی کا فقدان ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ پلان اس طریقے سے ہے کہ یہ چلے اتنے سالوں تک چلے، تو میرا خیال ہے یہ پریڈکٹ کرنا ان حالات میں مناسب نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اب آپ نے جب اتنی بات کی نا تو پھر ہم حالات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، ایس آئی ایف سی کا قیام، آپ نے کہا نا کچھ ریگولیٹری پالیسیز ایسی ہوئی کہ معیشت کو بہتر طریقے سے ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ I agree with your point کہ ریگولائز کیا گیا ہے چیزوں کو، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کا کراچی کا جتنی دفعہ دورہ ہوا، بھی پچھلے دفعہ بھی میں نے پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کیٹیگوریکل الفاظ کہے ہیں کہ جو سسٹم پاکستان میں یا شہر میں یا صوبے سندھ میں بالخصوص انہوں نے کہا جو چلتا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر، پیسہ چلتا ہے، اثر رسوخ چلتا ہے، I'm sorry I'm using the word، لیکن بدماشی بھی کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے، یہ سارے فیکٹرز انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلیں گے۔ اگر ملک کو چلنا ہے تو چیزوں کو پراپر چینلائز کر کے چلنا پڑے گا۔ اب جب میں یہ بات کہتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک کے آرمی چیف کو کنسرن ہے چیزوں کا تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لے کر جب بیٹھتے ہوں گے، کیونکہ ایس آئی ایف سی جو کنسورشیم ہے اس میں سارے ہی لوگ موجود ہیں، وہاں پر وہ ڈیبیٹ تو کرتے ہوں گے نا، جس ریفلیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی کہ آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے، سو ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں سے بھی ان کو بھی کوئی چیک ملتا ہوگا، ریالٹی چیک جس کو آپ کہتے ہیں؟ جی دیکھیں نا، یہی ایک جو آپ نے ذکر کیا کہ آرمی چیف کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا، اتنا ہیو اینڈ کرائے ہو چکا اور اتنی شکایات یقیناً گئی ہوں گی، اور لوگ اپنی ہر جگہ شکایات بھیج رہے ہوتے ہیں، اور میڈیا پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، بڑی ایکسپریسڈ ویوز ہیں لوگوں کے اس بارے میں، اور ان کو آنا پڑا ان کو سننے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو بھروسہ دینے کے لیے، ان کو امید دینے کے لیے۔ تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے، اور یہ وہ نہیں کر رہی تو ان کو کرنا پڑ رہا ہے نا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس کا کیا کام ہے۔ اب دیکھیں، میں نے ہمیشہ سے میں بات کرتا ہوں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ان ٹرمز آف ناٹ اونلی فائنینشیل کرپشن اور باقی چیزیں گورننس اور پرفارمنس پہ بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ادارے میں تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا، اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی یقیناً ہوگی، لیکن باقی جگہوں پہ تو یہ ملک ہے تو پورے تمام کمپوننٹ مل کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کسی ایک کے اوپر سارا بوجھ اگر آ جائے اور پھر اس پہ کرٹیسزم بھی ہو کہ بھائی آپ کیوں انٹرفیرنس کر رہے ہیں، اور پھر انٹرفیرنس کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے، وہ کوئی کام اچھا کرنے کے لیے جائیں تو وہ انٹرفیرنس کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے۔ ارشد بھائی، بہت عجیب الگ سا سوال آپ کو لگے گا، لیکن میں یہ جان بوجھ کے کر رہی ہوں۔ دیکھیں، جو خطے کی صورتحال ہے نا وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بنگلہ دیش میں کچھ اچھے حالات نہیں ہیں، وہ شیخ حسینہ واجد جیسے
کپڑے چھوڑ کے بھاگی وہاں پر, چپل چھوڑ کے بھاگی ہیں, ایسے ہم نے نہیں دیکھا. اور یہ تاریخ میں اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں. اچھا پھر ابھی میں بالکل ڈیفرنٹ سیناریو پہ چلے جاؤں, ساؤتھ کوریا کی طرف حالات آپ دیکھیں, وہاں پر سچویشن بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. خود ایون انڈیا کے اندر جو سچویشن اب ڈیولپ ہونے جا رہی ہے وہ بھی کچھ اچھے انڈیکیٹرز نہیں ہے. اب جب ہم یہ سارا کچھ خطے کی ماحول کو دیکھتے ہیں, پھر ہمیں اپنے ملک کی پلس بھی پتا ہے. جو پاپولیرٹی جس کو میں کہہ رہی ہوں which is the پاکستان تحریک انصاف, and they are the reality of this system. What do you think کہ میرے منہ میں خاک, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ڈائیلاگ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت بہت شدت کے ساتھ ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, میں بار بار کہہ رہی ہوں, کہیں ہمارے لیے کوئی مزید بڑا سانحہ انتظار نہ کر رہا ہو ہمارا. ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, دیکھیں میں تو اس بات سے کنوینس ہوں, ہمیشہ بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ ڈائیلاگس ہی حل بنیں گے اس پوری سچویشن کا. اس میں اور یہی میں آپ کے پچھلے کچھ ٹائم سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اس بے چینی کی وجہ سے, اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ ہوتی رہی ہے, اور وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیل کرتی ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز. وہ پولیٹیکل نہیں ڈیل کر رہی, وہ لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کر رہی ہے. جو پولیٹیکل ڈیل کرنا ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرنا ہے, اور پولیٹیکل گورنمنٹ اسے ویزیبل ہے نہیں, پولیٹیکل لوگ اسے ویزیبل ہے نہیں. تو سارا جو ہارڈ فیس ہے وہ پھر جا کر کے افواج پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ پڑتا ہے, اور یہی ایک جگہ بنتی ہے, ویک اسپاٹ بنتا ہے, جہاں ملک دشمن عناصر اداروں اور عوام کے درمیان ایک نفرت کو اگنائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں جو ایکچولی لیک آف ویزیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سائڈ کی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہے, جس کو کہ یہاں پہ پرو ایکٹیولی اپروچ کرنا چاہیے. واٹ ایور جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ چلیں, لیکن چلیں تو صحیح. اچھا لیکن ارشد بھائی, اب کیونکہ وقت بہت ظاہر لمیٹڈ رہ گیا میرے پاس, اسٹیپ بیک کرنے کی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ جب ڈائیلاگ کرتے ہیں تو کوئی ایک نہ ایک نیگوسیشن پوائنٹ آتا ہے جہاں آپ اپنے پوائنٹرز کو اگری کرواتے ہیں, وہاں کچھ چیزوں سے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بھی بات مان لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا, میں بالخصوص نام لے کے کہہ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لچک کا مظاہرہ کریں تو ہی بات آگے بنے گی؟ دیکھیں یہ تو بات کی سچویشن ہوتی ہے, اور یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک پہلے تو شروع تو کرے نا. Are they serious to make the dialogues, Irshad Saab? Are they serious, both of sides? I mean the government side and the opposition. Are they doing on serious notes or بس ایسے ہی صرف lip service ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر پولیٹیکل سائڈ کمیٹڈ ہو جائے اور جینوین طریقے سے اس کو کرنا چاہے, تو وہ کوئی نہیں بھی کرنا چاہ رہا ڈائیلاگ تو اس کو ڈائیلاگ پہ لائے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارشد بھائی, اب ٹائم بالکل کم رہ گیا, تو دو تین فاسٹ فارورڈ سوالات ہیں, وہ ضرور آپ جواب دے کے جائیے. فیصل واڈا جو ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے, اور وہ بہت کچھ کہتے ہیں, اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سارے لوگ سنتے ہیں. ابھی انہوں نے بڑی تیز ملاقاتیں کی ہیں اور وہ چلے گئے ہیں بیرون ملک, ٹھیک ہے, آخری اطلاعات تک تو یہی خبر ہے. لیکن ان کے جاتے ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ کامران ٹسوری کو جلد یا دیر خالی کرنا ہے, کیونکہ رکا جو ہے وہ شاید خبر ہے کہ فیصل واڈا کے نام نکلا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ سیٹلمنٹ تو ہوئی ایم کیو ایم کی ان کو سینیٹر بنانے کے لیے؟ ارشد بھائی. دیکھیں میں اس پہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ مجھے اس کی سچی بات ہے کوئی انفارمیشن ایسی ہے. لیکن یہ کہ جو میں نے میڈیا میں دیکھی باتیں, وہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. پہلے بڑی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. اچھا اوکے, ایک منٹ, اس کو ایسے کر لیں, کامران ٹسوری اور فیصل واڈا, who will be the right choice or maybe the most, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوائس کون بہتر ہو سکتا ہے, ٹسوری یا واڈا؟ دیکھیں ابھی تو دونوں کراچی کے ہیں, دونوں پاورفل ہیں, دونوں فائنینشلی بھی پاورفل ہیں, ویسے بھی پاورفل ہیں. جی ابھی جو کیفیت نظر آ رہی ہے دونوں کی, جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں, جو
بیٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو کیفیت نظر آ رہی ہے وہ خیر کلیم تو یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کا کر رہے ہیں لیکن یہ کیفیت نرسری والی ہے. تو آئی تھنک رائٹ تو ٹھیک ہے اس بیسیکلی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں انڈلج ہو کے دونوں میں. اچھا اوکے چلیں اب میں ایک سوال جلدی سے کر رہی ہوں کیونکہ کراچی کی ڈپرائیو آپ کو چیزیں پتہ ہے میں پچھلے 2 ہفتے سے پروگرام کر کے تھک گئی ہوں. واٹر پانی کا مسئلہ ہے, واٹر بورڈ کا ایشو ہے, پھر ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ گیس بھی آپ کو اب نہیں ملے گی. تو کراچی کی حالت ایسی کر دی گئی ہے ارشد بھائی کہ مرے پہ 100 درے والا حساب ہے. آپ ہمیں ماریں بھی پھر 100 درے بھی ماریں اور پھر کیا آواز بھی مت نکالنا. تو کراچی کے ان ایشوز پر آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو نوائز کرنا چاہیے, they have to become on the street, they have to be addressed these kind of an issue, اور بس سب جیسے چل رہا ہے چلنے دو؟ نہیں دیکھیں یہ تو بیسک گورننس کی چیزیں ہیں ثنا. اب ونٹر میں جو ویلس ہوتے ہیں گیس کے وہ ان کے پریشرز کم ہو جاتے ہیں. جی سر. جو آپ کی سپلائی لائنز ہیں ان میں مطلب یہ ٹیکنیکل چیز ہیں جس کو کہ تھرو گڈ گورننس ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے, اس کے آلٹرنیٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن بس ابھی تو جیسے چل رہا ہے اور شاید کچھ چل بھی نہیں رہا. تو ٹھیک ہو گیا ارشد بھائی, بس میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. مجھے بتا دیں 2025 جنوری آپ کی سالگرہ میں آ جائیں گے, آپ سالگرہ تک آ جائیں گے؟ آپ کی برتھ ڈے کیا ہے؟ برتھ ڈے تو مارچ میں ہوتی ہے. ہاں نا, تو مارچ میں آئیں گے, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. ہاں مطلب اس کے میرا خیال ہے کہ چلے آپ کی برتھ ڈے تک ہم انتظار کرتے ہیں, پھر کیک یہاں بھی کاٹیں گے اور آپ وہاں بھی کاٹ کے ہی آئیے گا.